أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب، حکمت نمبر 183 تک پہنچے. ٹھیک. وقال علیہ السلام مختلفت دعوتان الا كانت احداهما ضلالہ. مختلفت، اختلف، اختلفا، اختلفو، اختلفت، اختلاف سے باب افتعال کا مصدر. دعوتان، اب یہ دعوتان دعویٰ کر لیں، دعویٰ کرنے والے، لڑنے والے، جھگڑنے والے یا بلانے والے. دعوت دینے والے کہہ دو، ٹھیک، پکارنے والے بلانے والے کہہ لو. دو پکارنے والے، دو بلانے والے، یا دو کیا ہے، دو دعویٰ کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، لڑائی کرنے والے، اختلاف کرنے والے. الا مگر کانت ہوگا احداہما، ان دونوں میں سے ایک، ضلالہ گمراہی اور ضلالہ. یہ ایک اصول ہے. جب دو شخص کسی دعوے میں اختلاف کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں اپنے دعوے میں سچے ہوں، دونوں دعوے میں حق ہوں. ایک ہی حق پر ہوگا، دوسرا ضلالت، گمراہی اور باطل پر ہوگا. یہ ایک منطقی قاعدہ، ایک منطقی اصول ہے. دو اختلاف کرنے والے، دو الگ الگ دعویٰ کرنے والے، دو مدعی کسی ایک ہی چیز کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہوں اور دونوں کا دعویٰ الگ الگ ہو. ایک ہی صحیح ہوگا، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک قاتل ہو، ایک مقتول ہو، اور دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. اب یہ ایک چیز ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا حق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حق ہے. دو دعویٰ کرنے والے مختلف، یہ اپنے حق کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے. کیا یہ دونوں کا ہو سکتا ہے؟ دونوں مدعی صحیح ہو سکتے ہیں؟ نا. یہ تو صرف اسلام کا امتیاز ہے، المیہ ہے. امتیاز نہیں، المیہ ہے کہ امت مسلمہ نے ایک مسئلے کو لے کر کے دو دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک کو کہا کہ صدیقہ ہے تو دوسرے کو کہا کہ صادق ہے. ایک ہی میدان جنگ میں آپس میں ٹکرانے والے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے، ایک دوسرے کا خون بہانے والے. ٹھیک ہے. ایک کو ناصر رسول کہا تو دوسرے کو کاتب رسول کہہ دیں. اس کو بھی حق پہ مان رہے ہیں اور اس کو بھی حق پہ مان رہے ہیں. حضرت علیہ السلام نے اس کو دوسرے الفاظ میں کہا کہ ایک ہی دل میں میری اور اس کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم دونوں متضاد ہیں. ضد کبھی ایک مقام پہ جمع نہیں ہوتی. ہم دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. دو متضاد اور آپس میں ٹکرانے والی چیزیں ایک جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ سفیدی بھی ہو، سیاہی بھی ہو، ایک ہی جگہ ایمان بھی ہو، نفاق بھی ہو، نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی خلیفہ رسول ہو، غصب کرنے والا بھی خلیفہ رسول ہو، جس کا غصب کیا گیا ہو وہ بھی، جو تخت حکومت پہ بیٹھا ہو وہ بھی خلیفہ رسول ہو، جس کو غصہ نشین بنا دیا گیا ہو وہ کس کوئی فرما رہے مختلفت دعوتان، دو دعویٰ کرنے والے جب اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک، جب دو دعویٰ کرنے والوں میں یا دو دعوت دینے والوں میں اختلاف پیش آتا ہے
تو نہیں ہوتے الا کانت احداہما ضلالا، تو ان دونوں میں سے نہیں ہوتے مگر یہ کہ ایک گمراہی پر ہوتا ہے، ایک ہی حق پر ہوتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے۔ جنگ جمل میں طرفین دونوں تو حق پہ نہیں ہو سکتے نا، جنگ صفین میں طرفین دونوں تو حق پہ نہیں ہو سکتے نا۔ نبی کریم کی وفات کے بعد کو دو خلافت کا دعویٰ کرنے والے، ایک کہہ رہا میں خلیفہ رسول ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں خلیفہ رسول ہوں، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا۔ اللہ کے رسول نے جو ملکیت، جو باغ اپنی بیٹی کو دیا تھا، اس کا دعویٰ شہزادی کر رہی ہے کہ یہ میرا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے دیا ہے، اور دوسرا کہہ رہا کہ اللہ کے نبی دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی کسی کو وارث بناتے ہی نہیں۔ بیٹی کہہ رہی کہ میں اپنے باپ کی وارث ہوں، دوسرا دعوے دار کر رہا کہ میں آپ کی وارث نہیں ہے، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا، یہ بھی صدیقہ اور وہ صادق ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مختلفت دعوتان، دو دعوے دار نے اختلاف نہیں کیا، الا مگر کانت احداہما، کہ ان دونوں میں کا ایک ضلالہ گمراہ ہے، دونوں گمراہ نہیں، دونوں حق پر نہیں، ایک حق پر دوسرا ضلالت پر، باطل پر، ایک سچا ایک جھوٹا۔ چلیں اس کے بعد ہے حکمت نمبر 184، وقال علیہ السلام ما شککت فی الحق مذ اریتہ یا اریتہ، اریتہ مجھول پڑھیں گے، ما شککت، یہ شککت فعل ماضی واحد متکلم، میں نے شک نہیں کیا، فی الحق، حق سے مراد حق ہے، اب حق ذات پروردگار یا وہ تمام چیزیں کہ جو حقیقت رکھتی ہیں، مذ جو ہے یہ زمان کو بتاتا ہے، اریتہ مجھے دکھایا گیا، حق کو، ہوں کی ضمیر جائے گی حق کی طرف، ٹھیک ہے۔ ما شککت فی الحق، میں نے حق میں شک نہیں کیا جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ ظاہراً منزل یقین کو بتا رہا ہے، اور شاید وہ ہستیاں، وہ افراد کہ جو یقین کے بعد شک میں گرفتار ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ ان کے مد مقابل امیر المومنین علیہ السلام اپنا امتیاز اور اپنا افتخار بیان کر رہے ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ حق دیکھا، یا ایک مرتبہ مجھے حق دکھا دیا گیا، تو پھر مجھے کبھی شک نہیں ہوا۔ وَإِلَّا کتنے ایسے ہیں کہ حق دیکھنے کے بعد شک میں مبتلا ہو گئے، ہے نا، اور باقاعدہ تاریخ کے اوراق پر ان کے شکیہ جملے بھی موجود ہیں کہ آج مجھے جیسا شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور حق ہوتا ہی ہے، منزل یقین یہی ہے۔ انسان اگر منزل یقین تک پہنچ جائے، انسان جب حق دیکھ لے تو بات ختم، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ ایسے ہی انسان اپنے عقیدے میں پختہ ہوتے ہیں، ان کے ایمان کو کبھی متزلزل نہیں کیا جا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت۔ یقین کی یہ طاقت بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقین کی طاقت اور قدرت کیا ہوتی ہے، اس کو امام نے بیان کیا کہ میں منزل یقین تک جب پہنچ گیا، حقائق جب میرے لیے آشکار ہو گئے، حقائق جب مجھے دکھا دیے گئے تو بات ختم ہو گئی، کبھی پھر ان حقائق کے بارے میں میرے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہوا۔ ما شککت، میں نے کبھی شک نہیں کیا، مذ
اریتہ، جب سے مجھے دکھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ اللہ ہے، یہ نبی ہے، یہ کتاب ہے. یا فرض کر لیں وہی بات ہو کہ اب اس میں بڑی ساری تفسیریں بھی ہو سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ علماء نے تحقیق کیا ہو. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بعض کلمات کا صحیح معنی کرنے کے لیے، جیسے کہ قرآن کا کہ بعض آیتوں کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے شان نزول کا جاننا ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی مولا کے کلمات ہیں، حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے کیا ہے، مقام بیان کو جاننا ضروری ہے کہ امام نے کس موقع پہ کس حالات میں کیوں کہا ہے. سمجھ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے کیا ہے وہ مقامات بیان کیے ہوں، ٹھیک، جس میں بڑی تفصیلات ہے. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت تنگ ہوتا ہے پڑھانے کا، اور دوسری یہ کہ دیکھنے کا بھی وقت نہیں ملتا کہ انسان جو ہے تحقیق کرے، جستجو کرے، باقاعدہ طور پہ مختلف شرحوں کو دیکھے، علماء کے بیانات کو دیکھے، تحقیق کر کے آئے اور پھر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. ہم تو خالی الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر آگے نکل جاتے ہیں، بس اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. یہ اس وقت ممکن ہے جب باقاعدہ طور پہ ایک ہی درس ہوتا ہو، درس نہج البلاغہ، گھنٹے کا، آدھی گھنٹے کا، گھنٹے کا، پون گھنٹے کا، جہاں عالم دین آئے باقاعدہ طور پہ تحقیق لے کر کے اور باقاعدہ ان کلمات کو آیات یا دوسری روایات کے ساتھ تطبیق دے، سمجھ رہے ہیں، یا موضوعات کو باقاعدہ طور پہ واضح کرے. چلیں آگے بڑھتے. ما شکت تو، میں نے کبھی شک نہیں کیا، فی الحق، حق کے بارے میں، مذ اریتہ، جب مجھے حق دکھا دیا گیا. حق دکھانے کے بعد، جب سے مجھے حق دکھایا گیا، میں کبھی مشکوک نہیں ہوا، کبھی مجھے اس میں شک نہیں ہوا. اس کے بعد حکمت نمبر 185، وقال علیہ السلام ما کذبت ولا کذبت ولا زللت ولا زل بی. ما کذبت، سمجھ رہے ہیں، کذبت میں نے جھوٹ، کذبہ یکذب سے، اور دوسرا والا جو ہے کذب یکذب، تکذیب، جھٹلانا، ہاں. اسی طریقے سے زللت و ذلت، سمجھ رہے ہیں. ما کذبت، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا. ولا کذبت، اور نہیں مجھے کوئی جھوٹی خبر دی گئی، نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی اور نہیں میری زبان پہ کبھی جھوٹ آیا. آپ دونوں طرف سے دیکھ لیں، سمجھ رہے ہیں. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جھوٹ وہی بولتا ہے جسے جھوٹی خبریں ملتی ہیں، یا جھوٹی خبریں وہی سنتا ہے جو خود جھوٹ بولتا ہے. میں دونوں طرف سے بری ہوں، نہ خبریں جھوٹ مجھ تک پہنچی ہے، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اور نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اس لیے میرے پاس کوئی جھوٹی خبر. یہ اس کو اس سے بھی جوڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے والے جملے سے بھی، سمجھ رہے ہیں. شاید یہ سمجھ رہے ہیں. یہ صدق بیانی اس کا موضوع ہے. امام نے کہ میں اتنا صادق ہوں، اتنا سچا ہوں کہ میری زبان پہ کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے، ممکن ہی نہیں ہے کہ جسے صادق و امین کہا گیا ہو، جس نے اپنی آغوش میں علی کی اس طریقے سے پرورش کی ہو جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، یا جس نے اپنے علم کو علی کو اس طریقے سے ودیعت کیا ہو، منتقل کیا ہو جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو نبی یہ صادق ہے، وہ جب
اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنی سیرت یا اپنا علم منتقل کرے گا عالم، تو وہی صداقت نفس رسول ہے۔ جتنا صادق اللہ کا نبی ہے اتنا ہی صادق علی ہے۔ نہ کبھی نبی نے جھوٹ بولا اور جھوٹی خبر پہنچی، نہ نفس نبی نے کبھی، نہ تو جس نے نبی کی آغوش میں تربیت پائی اس نے کبھی جھوٹ کہا اور جھوٹی خبر۔ ولا زللت ولا ذل بی، نہ میں کبھی گمراہ ہوا، ولا زللت ولا ذل بی، اور نہیں مجھے کبھی گمراہ کیا گیا۔ نہ میں، نہ یعنی نہ میں خود سے کبھی گمراہی کے راستے پہ گیا، نہ میں خود کبھی راہ ہدایت سے بھٹکا کہ خود سے گمراہ ہو جاؤں، اور نہیں کوئی مجھے گمراہ کر سکا۔ بڑی کوششیں کی گئیں مجھے راہ ہدایت سے بھٹکانے کی، ہٹانے کی، لیکن نہ تو میں اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے راہ مستقیم سے ہٹا، اور ہٹتا بھی کیا، راہ مستقیم تو یہی ہے۔ راستہ ہٹ جائے تو پھر راستہ چلنے والوں کا کیا ہوگا؟ بھٹکتے وہ ہیں جو راستے پہ چلتے ہیں، جو خود راستہ ہو وہ کیوں بھٹکے ہوئے؟ جو خود صراط مستقیم ہو وہ کب بھٹکے گا؟ ہے جو راستے پہ چلنے والے ہیں ان کے قدم کبھی صراط مستقیم پہ ہو سکتے ہیں، کبھی صراط غیر مستقیم پہ ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا نہ لا زللت، نہ میں گمراہ ہوا، ولا ذل بی، اور نہیں کوئی مجھے گمراہ کر سکا۔ کوششیں کی گئی گمراہ کرنے کی، بہکانے کی۔ لوگوں کے حربے بیکار ہو گئے، لوگ ناکام ہو گئے۔ یہ تو لوگوں کو گمراہی سے نکالنے والے ہیں، گمراہیوں سے لوگوں کو بچانے والے، ضلالت سے نکال کے صراط مستقیم، عزت اور حق کے راستے پہ لگانے والے خود اگر گمراہ ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اور یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر پہچاننا ہے کہ خدا کا حقیقی نمائندہ کون ہے، سچا خلیفہ رسول، حقیقی خلیفہ رسول کون ہے، ہم دیکھ لیں۔ جہاں گمراہی نظر آئے، ضلالت نظر آئے، وہاں تو دیکھا گیا کہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں نے بھی گمراہ کیا۔ خود سے بھی گمراہی کے راستے پہ گئے، ضلالت کے راستے اختیار کیا، اور جس نے چاہا لگا دیا ان کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں کذبت ولا کذبت، نہ تو میں نے کبھی جھوٹ بولا، جھوٹ کہا، اور نہیں مجھے جھوٹی خبر دی گئی۔ ولا زللت ولا ذل بی، نہ تو میں کبھی بھٹکا، گمراہ ہوا، اور نہیں مجھے کوئی گمراہ کر سکا۔ اتنا رہنے دے، میرے پاس کافی ہے۔